بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زارا علی اور رمضان المبارک کی ایک خوبصورت ٹرانسمیشن مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا، بہت زبردست پڑا، ہر ایک کنٹیسٹنٹ نے اپنی حاضری بہت اچھے طریقے سے دی اور چلتے ہیں اپنے ونر کو اناؤنس کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً ہمارے کنٹیسٹنٹ جنہوں نے کل مقابلے میں حصہ لیا سب انتظار میں ہوں گے۔ تو کنٹیسٹنٹ جو کل ون کیا ہے ان کا نام ہے ملک حامد رضا، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0058 اور ان کا تعلق ہے پشاور سے۔ ہم سب کی طرف سے اور مشرق کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور ان سے مختصر سا تعارف لیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ جس طرح روز ججز کے پینل میں ہمارے معزز جج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں ان کی بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کا مختصر سا تعارف لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیں جناب محمد جواد امان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ آج تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ٹریفک کی وجہ سے پھنس گئے تھے آپ، لیٹ ہو گیا تھا، کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ بالکل تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن بہرحال ٹائم سے پہنچ گیا۔ بالکل، یہ بتائیے کہ کل کے مقابلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کل کا مقابلہ بالکل کل جو مقابلہ ہوا اس میں جو حامد اقبال تھا ہمیشہ کی طرح پہلے، اور وہ جو حسب روایت پہلے راؤنڈ میں انہوں نے اچھا پڑھا، پھر بالکل حامد رضا جی بالکل دوسرے راؤنڈ میں پھر انہوں نے بہت اچھا پرفارم نہیں کیا۔ کل کا اگر آپ اوور آل پروگرام دیکھ لیں، کیونکہ حامد رضا بھی سیکھا ہوا ہے بالکل، لیکن کل جو آخری بچہ تھا مشوانی، جی حسنین مشوانی، جی یاسین مشوانی، جو انہوں نے یقین جانیے ان کی جو آواز تھی، ان کی جو آواز میں مٹھاس تھی، بالکل میرے خیال سے وہ سب کنٹیسٹنٹ پر بھاری پڑ سکتا تھا اگر وہ تھوڑا سا اس کو کوئی گروم کرتا، تھوڑا سا اگر وہ سیکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ بالکل، آواز کے ساتھ ساتھ وہ کافی سر میں بھی تھے۔ بالکل، حامد کے علاوہ سارے کنٹیسٹنٹ جو تھے انہوں نے فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ بالکل، لیکن وہ بچہ بالکل نیو تھا، فریش، کیونکہ اس نے صرف ٹیلی ویژن سے، موبائل سے کسی طریقے سے وہ نعت سیکھی اور وہ ہم سیکھی۔ بالکل، میرے خیال سے وہ سب سے بہترین پڑھنے والا تھا اگر وہ تھوڑا سا اس کو کوئی گائیڈ لائن دیتا۔ بالکل، مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا کہ جو بچے رہ گئے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ بالکل، جو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے رہ گئے ہیں، بس وہ کوئی آگے اور 1-2 نمبر، یہ نمبرز کی گیم ہے، یہ ایسا میدان ہے، ایسا پڑھنا ہے کہ اس میں کوئی نہیں، اس میں ہمیشہ فائدہ اور جیت ہی ہوتی ہے۔ تو جو رہ گئے تھے میں نے کل ہی ان کو بتا دیا تھا، اسپیشلی ہمارے پاس جو پہلے کنٹیسٹنٹ تھے کل شیراز، بالکل وہ بہت اچھا پڑھتے تھے لیکن وہ ان کی سارے جو کلام تھے وہ نظم والے تھے، بالکل نظم طرز پہ پڑھنے کے تھے۔ تو میرے خیال سے اگر وہ اور کلاموں کو، جیسا ان کو میں نے کہا، اگر آپ اور کلام سیکھیں تو انشاءاللہ بہت آپ آگے جائیں گے۔ بالکل جی، آپ نے ناظرین سنا جواد امان صاحب کی گفتگو، اور ہمارے ججز آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ ایک مشرقی اکیڈمی کی حیثیت ہے بالکل، اور جو بچے رہ گئے ہیں ان کو بھی بالکل دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور دوبارہ سے تیاری کریں اگلے سال آنے کے لیے۔ اور ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ ہم اس سے پہلے کہ یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمیں فیصل بھائی بھی جوائن کرتے ہیں تھوڑی سی دیر میں بس، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب اور تھوڑا سا ان سے انٹرو لیتے ہیں اور کل کے کنٹیسٹنٹ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ کل کے جو کنٹیسٹنٹ تھے ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے، کہ جو حامد جنہوں نے ون کیا مزید آگے کیسے تیاری کریں۔ السلام علیکم۔ جی فواد بھائی، آپ بتائیں مجھے کہ حامد کو آپ کیا میسج دیں گے؟ حامد نے ماشاءاللہ پہلے راؤنڈ میں جیسا پڑھا، اور اس کو ہم نے کمنٹ میں بتایا بھی کہ اس کے گلے میں ماشاءاللہ بہت اچھی گنجائش ہے سروں کے حوالے سے، اور اس نے کل جس طرح سے پہلے راؤنڈ میں پرفارم کیا، غلطی نہیں کی، سروں کے حساب سے بھی بہت اچھا پڑھتا رہا۔ تو بات یہی ہے کہ اس کو جتنی پریکٹس ہوگی، اس کی جتنی اس کی رہنمائی ہوگی، انشاءاللہ وہ مزید آگے بہتر پڑے گا، اور امید ہے کہ وہ اپنے جن بھی استاد محترم سے سیکھ رہے ہیں وہ ان کو اگلے راؤنڈ کے لیے بہترین تیاری کروائیں گے۔ بالکل، آپ نے سنا فواد بھائی کی گفتگو، اور یہ صرف حامد کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ حامد کے علاوہ
ہمارا فرسٹ رمضان سے جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے وہاں سے لے کر اور کل تک کے پروگرام میں جس بھی بچے نے ون کیا ہے, یہ میسیج فواد بھائی کا ان سب بچوں کے لیے ہے کہ مزید اچھی تیاری کریں. اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل بھائی نے جوائن کیا ہے, تو چلتے ہیں فیصل بھائی کی جانب. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام. معذرت آج تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا تھا, لیکن چلتے ہیں اپنے محترم ججز کی آپ نے گفتگو سنی, اور چلتے ہیں اپنے تھرڈ جج کی جانب. سردار محمد نیاز قادری صاحب جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں, اللہ پاک نے بہت نام عطا فرمایا ہے حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے میں. تو چلتے ہیں ان سے مختصر سی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی کیسے ہیں؟ آج سب سے پہلے تو آپ تمام ججز کو جمعۃ المبارک ہو. اللہ پاک کرے کہ اگلا جو لاسٹ جمعہ ہے مدینہ شریف میں دیکھنا نصیب ہو جائے, اور اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے, اور رمضان بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. نہ جانے پھر یہ رمضان ہمیں میسر ہو کہ نہ ہو. اللہ پاک اس میں ہمیں مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑی بات اللہ پاک ہمیں دوسرا کا جو حق ہے وہ نبھانے اور ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ عموماً لوگ جو ہیں, مہنگائی تو اپنی عروج پر ہے, لیکن لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں. تو ہماری جو کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا اصلاحی بیان بھی کریں, مطلب تھوڑی اصلاحات کی باتیں بھی کریں, تھوڑا اس جانب بھی لائیں. اور چونکہ آج کل لوگوں کا جو ایک توکل ہے وہ اللہ پہ ختم ہو چکا ہے, وہ توکل نہیں کرتے. جو مہنگائی ہے جو بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے, بے شک ہے, لیکن ہمیں اس رب پہ بھی توکل کرنا چاہیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے, اور جس نے فرمایا ہے کہ رات سونے سے پہلے میں تمہارا رزق بانٹ دیتا ہوں, اور رات سونے جب سو گے تو بھوکے کبھی نہیں سو گے انشاءاللہ. تو ہمیں اس رب العزت پہ جو ہے توکل کرنا چاہیے, اور اس کی بارگاہ میں ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جو وقت ہے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اور اسی شکرانے کے لیے ہم سب جو ہیں اکٹھے ہیں. اور وہ شکرانہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے تمام جہانوں میں اس ذکر کو بلند کیا, اور یقیناً جب کسی کو خوش کرنا پڑتا ہے تو یقیناً اگر کوئی والدین ہے یا کسی کی جانب ہم بڑھتے ہیں تو پیرانے اعظام ہیں یا جو بھی ہیں, تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو چہیتا ہے, ان کا جو پیارا ہے, جو لاڈلا ہے, ہم ان کے ساتھ تھوڑی سی محبت کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کی جانب جانے کے لیے بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے لیے بلند و بالا وسیلے تلاش کرو. تو ہم اسی بلند و بالا وسیلے کے لیے, اور اسی شکر کے لیے, اور اسی رب العزت پہ توکل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچیں گے. اور جب حضور علیہ السلام کی جانب اور ان کی ساتھ اللہ رب العزت کے پاس پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں نصیب ہوں گی. سر ایک تھوڑی سی تمہید سی ہو گئی, کیونکہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اس پہ تھوڑا سا یہ بتانا ضروری تھا. لوگوں کا بھی تھوڑا سا میسیجز بھی آ رہے تھے اس چیز پہ کہ اللہ رب العزت پہ توکل کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو معاملات ہے آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے, تو کائنڈلی آپ محبتیں بکھیرے, محبت سمیٹے, محبتوں کے ساتھ اس معاشرے میں چلے تو انشاءاللہ یہ پھر سے امن کا گہوارہ ہوگا, اور ہم سب پیار و محبت سے رہیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی, اور اسی محبت کے ساتھ ہم اس مشن کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کل کا کمپٹیشن جو کہ اچھا تھا, بہت اچھا بھی تھا اور اچھا بھی تھا. کچھ بچے بیچ میں جو کہ بار بار میں کہتا ہوں کہ مشرق کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ہم انیشل اسٹیج سے بھی موقع دے رہے ہیں. بہت سارے چینل یا بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں جو اس طرح کا موقع میسر نہیں کرتے بچوں کو, تو وہ بچے ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد عموماً بچے ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس میں نے اب پڑھنا ہی نہیں ہے, مجھے کوئی موقع ہی نہیں دیتا تو میں کیا پڑھوں. تو ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جیسے کل آپ نے دیکھا وہ چھوٹا بچہ مشوانی تھا, وہ اس نے یاسین مشوانی بہت پیارے انداز میں آ کے پڑھا, بے دھڑک ہو کے اس نے پڑھا, اپنی حاضری پیش کی. گو کہ تھرڈ راؤنڈ میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پایا, لیکن اس نے اپنی حاضری کو پیش کیا. ان کے ساتھ جو اور بچے تھے, شیراز فاروقی, وہ بھی فرسٹ ٹائم آئے اسٹیج پر پڑھا. حامد جو تھا پہلے بھی پڑھ چکا تھا, اس کے ساتھ ایک اور بچہ تھا, اس نے بھی اپنی حاضری پیش کی. علی شہریار وہ بھی فرسٹ ٹائم آیا. تو کیا ان بچوں کے بارے میں آپ کہیں گے اور کیا ان کو تجاویز دیں گے, اور جو آج کا کمپٹیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ان بچوں کے بارے میں یہ کہوں گا جی میں کہ کل جو مقابلہ ہوا آپ نے بھی سنا, ناظرین نے بھی سنا, اس میں سوائے ایک بچے کے باقی بچے فریش نئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف
اس چینل کو, مشرق چینل کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ ایسی سٹیج کے بچوں کو بلا رہے ہیں جو بھی نعت میں نئے ہیں, جو بھی نعت سیکھ رہے ہیں. ورنہ ہمارا بھی رابطہ رہتا ہے پورے پاکستان میں کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے جو ان بچوں کو پروموٹ کرے. بالکل. وہاں پہ وہ ایسے بچوں کو بلاتے ہیں جو پروفیشنل پڑھنے والے ہوں, جو سمجھتے ہوں پڑھنے کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس چینل کو اعزاز ہے, یہ ان کی مہربانی ہے, ان بچوں کے ساتھ محبت ہے, شفقت ہے, جو ان نئے آنے والے بچوں کو حوصلہ دے رہے ہیں, ان کو ایک سٹیج مہیا کر رہے ہیں کہ وہ آ کے اپنی پرفارمنس دکھائیں. اور یہی وہ چیز ہے جو آگے ان کا شوق بڑھائے گی. بالکل. جب یہ بچے آئیں گے ڈسکریج نہیں ہوں گے, یہ سوچیں گے کہ ہمیں ابھی موقع ملا جب ہمیں کچھ نہیں آتا, تو جب ہم کچھ سیکھ جائیں گے تو ہمیں کتنا موقع ملے گا. بالکل. اور بلکہ جو نئے جو پچھلے سیزن کے بچے اس سال آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جس تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ان کو مہیا کیا گیا ان سے انہوں نے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا. کئی ایسے بچے تھے جیسے آپ نے کہا, انہوں نے جیسی پرفارمنس پیش کی, یقین کریں خوشی ہوئی انہیں سن کے کہ واقعی انہوں نے محنت کی اور خود کو منوایا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں, ہم محنت کریں تو بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین آپ نے سنا ججز کے ساتھ مختصر سی گفتگو. تو اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون کہاں سے ہمارے پاس تشریف فرما ہے. تو آج ٹوٹل ہمارے پاس بچیاں ہیں اور بہت ہی خوبصورت پڑھنے والی بچیاں ہیں. ہمارے ججز نے پریکٹس سیشن میں ان کو ضرور سنا ہوگا. تو چلتے ہیں, ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہیں مشال طارق صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ آپ فرسٹ ٹائم اس کمپٹیشن میں آئی ہیں یا پہلے بھی؟ نہیں, پچھلے سیزن میں تھی. اچھا, سیکنڈ سیزن میں آئی تھی. تو آج تیاری کیسی ہے؟ بہت اچھی. اور کن سے پڑھتی ہیں آپ؟ آمنہ باجی سے. انجمن خدام اولیاء نعت اکیڈمی سے. ماشاءاللہ انجمن خدام اولیاء نعت اکیڈمی کی بہت ساری بچیاں اس بار ہمارے تھرڈ سیزن کا حصہ بنی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بچی انشاءاللہ فائنل تک بھی رسائی حاصل کرے گی. کیا جذبات ہیں آپ کے سیمی فائنل تک پہنچنے کے یا فائنل تک پہنچنے کے ہیں یا نہیں, بس فقط حاضری پیش کرنے آئی ہیں؟ نہیں, کوشش ہے پوری. کوشش ہے. تو کون سا کلام تیار کیا آپ نے؟ ان کی چوکھٹ پہ جو بھی. ماشاءاللہ. کتنے عرصے سے آپ جو ہیں نعت پڑھ رہی ہیں؟ تقریباً بچپن سے ہی. بچپن سے پڑھی ہیں. تو کیسے نعت کی جانب آپ کو خیال آیا کہ مجھے نعت پڑھنا چاہیے, میں نعت پڑھوں؟ میری امی کی خواہش تھی کہ یہ نعت خوان بنے. چلیں, اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حسنہ رحمان. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں حسنہ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بس شکر ہے اللہ کا. یہ بتائیے کہ آپ یہ آج اس پلیٹ فارم سے اپنی حاضری پیش کر رہی ہیں, تو آپ اس سے پہلے کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ نے اپنی پرفارمنس پیش کی ہے؟ جی جی. کہاں پہ پہلے آپ نے پڑھا؟ خیبر چینل پر بھی. اچھا, ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ کب سے نعت سیکھ رہی ہیں؟ میں 5 کلاس میں تھی تب سے. باقاعدہ تربیت حاصل کری ہیں؟ جی جی. کون سے استاد سے؟ آمنہ سہیل سے. اچھا, ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آج کون سا کلام آپ ہمیں سنا رہی ہیں؟ ایسا تجھے خالق نے. ماشاءاللہ. جی, اور ان کے ساتھ موجود ہیں زینب زیب صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. تیاری کیسی ہے؟ بہت اچھی. پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں. ججز کا کوئی پریشر یا آپ ڈیلی بیس پہ کمپٹیشن سنتی ہیں؟ جی. تو کیسا لگتا ہے آپ کو سن کے؟ بہت اچھا. اور آج خود یہاں پہ موجود ہے تو کیا فیلنگز ہیں؟ جی فیلنگ. اور کن سے پڑھتی ہیں آپ؟ میں آمنہ باجی سے. آپ بھی آمنہ باجی سے. ماشاءاللہ. تقریباً مجھے لگتا ہے کہ چاروں انجمن خدام اولیاء نعت اکیڈمی سے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آج آپس میں اکیڈمیز میں تو آپ پڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کو آپ نے سنا بھی ہے, تو آج تمام کمپٹیشن میں اکٹھی آپ بیٹھی ہیں, تو کیا خیال ہے کون ون کرے گا؟ پتہ نہیں ہے, بس اللہ کو پتہ ہے. جو چلیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں زینب. آج فیصل بھائی ہمارے پاس آج 2 زینب ہیں. جی, وعلیکم السلام. یہ زینب نیاز محمد ہیں. بالکل. جی, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت آپ مجھے کنفیوز نظر آ رہی ہیں آج. ہم اصل میں بہت دور سے آئے ہیں ابھی. اچھا, آپ دور سے سفر کر کے ریڈیو گئے تھے تو اس لیے. اچھا, ٹھیک ہے. تو آپ بھی انجمن خدام اولیاء نعت اکیڈمی سے ہیں؟ ٹھیک. تو یہی کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ چاروں بچیاں ایک اکیڈمی کی ہیں, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بس ہار جیت تو لگی رہتی ہے. بالکل. اور باقی مطلب یہ تو نہیں ہوتا جب ایک اکیڈمی کی بچیاں اکٹھی آ جائیں تو پھر بعد میں کہیں کہ نہیں آپ نے اچھا نہیں پڑھا تھا, آپ فرسٹ آ گئے, مجھے جانا چاہیے تھا آگے؟ شکر اللہ کا.
ایسا تو کچھ نہیں ہے نا؟ چلیں گڈ. تو ججز کی اجازت سے آج کے پہلے راؤنڈ کا باقاعدہ کرتے ہیں آغاز. تو سب سے پہلے آ رہی ہیں مشال طارق صاحبہ جن کا کوڈ نمبر ہے 0061. پشاور سے ان کا تعلق ہے, انجمن خدام اولیاء نعت اکیڈمی سے ان کا بھی تعلق ہے. اور دیکھتے ہیں یہ کس تیاری کے ساتھ آئی ہیں اور کس انداز سے پڑھنے والی ہیں. کیا ان کی ٹیچر کا انداز ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں, انہوں نے تیاری فل کی ہے یا نہیں کر رکھی, یہ تو ان کے سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا. سنتے ہیں مشال طارق صاحبہ کو. جی بسم اللہ. کی جو پیج بھی جس نے جھکائی ہوگی اس کی کس پہ فدا ساری خدائی ہوگی اس کی کس پہ فدا ساری خدائی ہوگی ان کی جو سانس لیتا ماشاءاللہ. سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی یہ ہوا سرکار سے آئی ہوگی یہ ہوا کوچ سرکار سے آئی ہوگی ان کی جو ماشاءاللہ بارک اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی سنبھل کے مشال طارق صاحبہ نے اپنی حاضری پیش کی. بہت امپرومنٹ نظر آ رہی ہے. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی نیازی بھائی. نہیں ماشاءاللہ مشال نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی. بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں. جیسا کہ انہیں تیاری کروائی گئی تھی جو کلام, ایک تو کلام انہوں نے بہت خوبصورت سلیکٹ کیا, پھر اس سے جس انداز سے انہوں نے پیش کیا بہت سنبھل کے بہت کیفیت میں اس کو پڑھا. انہوں نے کوئی اتنی خاص غلطی نہیں کی جو میں کہوں کہ ان کی بہت خاص میجر کوئی غلطی ہو. کافی خوبصورت حاضری تھی جن کی. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی مشال طارق آج بیٹھے ہیں, مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ آپ نے بتانا ہے. نہیں بس یہ ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی مسٹیکس بھی ان کو بتانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے, تاکہ ان کو مزید جو ہے پڑھنے میں نکھار حاصل ہو. ماشاءاللہ کلام انہوں نے بہت اچھا چوز کیا. جو اب تک ہم روٹین میں سنتے آ رہے ہیں کلام, ان سے ہٹ کے کلام تھا.
اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ عام طور پہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو 5-6 کلام ہیں جو 12 دفعہ پڑھے جا چکے ہیں. تو ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ کلام ان کا مختلف تھا, آواز بھی ان کی اچھی ہے, خوبصورت آواز ہے, پریکٹس کی ان کو ضرورت ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی بہت اچھے کنٹرول کے ساتھ پڑھا. کچھ 2-3 غلطیاں ہیں ان کی سر کے حوالے سے. ایک انہوں نے جب شروع کیا تو چوکھٹ کے لفظ پہ چو کا جو لفظ ہے چوکھٹ, تو آپ نے چو کے لفظ کو اتنا لمبا کیا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ حد سے زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اب آپ نے پڑھا جس نے, تو وہ اتنی تیزی سے پڑھا آپ نے کہ وہ ڈفرینس بہت واضح ہو گیا کہ پہلا لفظ آپ نے کتنا لٹکا کے پڑھا اور پھر دوسرے لفظ کو آپ نے فوراً سے پڑھ دیا. اور تیسری چیز انترا جو ہے آپ نے خوبصورتی سے ادا کیا, گو کہ اس میں کافی گنجائش تھی, لیکن پھر بھی انترے سے جب آپ نے استائی پہ واپس آنا تھا, اینڈ پہ جو پورشن تھا مہک طیبہ کی, تو وہ واپسی کا انداز جو ہے وہ آپ نے مطلب ہے سروں کو اوپر ہی رہنے دیا, سروں کو استائی کے حساب سے نیچے آپ نہیں لے کے آئیں. تو بہرحال جب آپ کی ٹیچر آپ کو دوبارہ بتائیں گی وہ آپ غلطی دوبارہ سے سن لیجئے گا اور ٹھیک کر لیجئے گا. اس کے علاوہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل فواد بھائی نے جو باتیں بتائی ہیں میرے خیال سے سب میں نے اپنے ساتھ نوٹ کی تھی. جس طرح انہوں نے پڑھا ان کی چوکٹ, ان کی بالکل یہ والا, یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو زیادہ تیزی کے ساتھ ان کی چوکھ, وہ آپ فواد بھائی والی بات بہت زیادہ لمبا لے گئی تھی. پھر اسی طرح جس طرح آپ نے یہ لمبا کیا, اسی طرح جب انترے سے استائی پہ آئی یہ ہوا, اس کو آپ نے بہت شارٹ کیا. تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ راؤنڈ میں اچھا کریں گی. یہ بھی اچھا کیا کیونکہ ان کی بات بہت مختلف کلام تھا, مختلف دھن تھی. ویسے تو ہمیں ساری ریپیٹ سننے کو ملتی ہیں, پریکٹس کی ضرورت آپ کو ہے. اس پہ شاید آپ کو ٹائم کم ملا اور کلام مشکل تھا, تو اس کلام پہ مزید پریکٹس کریں. پڑھا آپ نے بہت خوبصورت ہے, بہت مشکل کلام تھا یہ. باقی انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے مشال طارق کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0061 اور ان کا تعلق ہے پشاور سے. اگر آپ ان کو سیمی فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر سیمی فائنل میں دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور ان کے ساتھ آ رہی ہیں حسنہ رحمان, جو کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی سیکنڈ سیزن میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں. ان کا کوڈ نمبر ہے 0062, پشاور سے ان کا تعلق ہے. اور سنتے ہیں کہ کس انداز سے آج پڑھنے آئی ہیں. جی بسم اللہ. ایسا تجھے خالق نے تیرا بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, یوسف کو تیرا
यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुस्ना रहमान साहिबा बहुत प्यारे अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रही थी। बढ़ते हैं जजेस की जानिब, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और इस खूबसूरत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे हुस्ना रहमान की खूबसूरत आवाज़। इन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी पेश की। हमारे जजेस को किस हद तक मुतासिर कर पाई हैं, चलते हैं जजेस के कमेंट्स की जानिब। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई कंटेस्टेंट हमारे पास आता है, वो सुर के साथ आता है, तो कोई ऐसा होता है जिसकी आवाज़ प्यारी होती है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, अल्फाज इनके बड़े खूबसूरत तरीके से हमें समझ आती है, हर एक लफ्ज़ अलग अलग से खूबसूरत सा एहसास इनकी आवाज़ से होता है। बाकी इनको ये बात भी इनकी अच्छी है कि इन्होंने कलाम थोड़ा मुख्तलिफ और मुश्किल सा चुना। मुख्तलिफ तो नहीं, लेकिन मुश्किल है। आपकी आवाज़ आपकी रेंज के हिसाब से नहीं है। दूसरा, आप अपनी आवाज़ की रेंज पे काम करो कि आपकी आवाज़ की रेंज कितनी है, आप कितना अंतरा उठा सकती हैं, कितना मतलब उस अंतरे के उठान की लिहाज से ही आप कलाम का स्टार्ट ले सकती हैं। इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, थोड़े सुर पे काम करने की ज़रूरत है। मेरे कहने की मुराद कि आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसी कलाम पे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। अभी भी आपने जो पढ़ा अच्छा था, लेकिन थोड़ा आपको अंतरे में मसला आया, बाकी आपकी हर चीज़ अच्छी थी। जी फवाद भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इनको अपनी आवाज़ का बेनिफिट तो है, आवाज़ तो आपकी माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन सुरों पे जो है ना आपकी कमांड अभी उतनी पुख्ता नहीं है। बहरहाल आपको दाद देनी चाहिए कि आपने अभी से जो है एक मुश्किल कलाम को चूज़ किया पढ़ने के लिए। अगर आप इस तरह के कलाम की जो है प्रैक्टिस करती रहेंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपको कमांड हो जाएगी सुर पे। सुर आपके कुछ कमज़ोर थे, आवाज़ आपकी रेंज इस तरह से भी ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छी हो सकती है बशर्ते कि प्रैक्टिस हो। आपकी आवाज़ में जो है थोड़ा कच्चापन नज़र आ रहा था, वो इसी वजह से था कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस जितनी रखेंगी आपकी सुर और आपकी आवाज़ दोनों जो है वो पुख्ता होने शुरू हो जाएंगी। बहरहाल दूसरी बार जब अंतरा आपने पढ़ा कौनैन बनाए तो उसमें आप थोड़ी सी बेसुरी होने लगी, ठीक है ना। पहली दफ़ा तो आपने अच्छा पढ़ा, दूसरी बार पे आप बेसुरी हो रही थी। बाकी आवाज़ की रेंज की वजह से आपको अंतरे में मुश्किल पेश आई, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरे 2 राउंड जो अभी पढ़े हैं आप कोशिश करें कि उसमें बेहतर परफॉर्म करें। जी न्याज़ी भाई। माशाल्लाह हुस्ना ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। जैसे कि मेरे मोहतरम जजेस ने कहा, आपको भी बेटा थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। आपके जो सुर हैं और जो अल्फाज की अदायगी है वो आपके काबू में नहीं है। उनकी अदायगी जो है वो इस तरह महसूस होता है कि बस आपसे नहीं अदा हो पा रहे। जब आपने अंतरा पढ़ा तो लफ्ज़ सरकार को जब आपने उठाया तो वहाँ पे वो आपके कंट्रोल से बाहर था, और फिर जब दूसरी दफ़ा आप वापस कौनैन पढ़ने लगी तो आप थोड़ा सा, ये तो कह रहे थे कि आप सुर से निकले, मैं समझता हूँ आप थोड़ा सा तर्ज कोई चेंज करने लगी थी, लेकिन उसमें खैरियत हो गई। तो आपको जो है अभी थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करें, इसी कलाम पे करें या और कोई अच्छा कलाम जो आप समझती हैं तो कि आपके जो सुर हैं अदायगी है वो बेहतर से बेहतर हो। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे हुस्ना रहमान को। इनका कोड आईडी है 0062 और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। रात 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और जैसा कि आपने हुस्ना रहमान साहिबा को सुना, जिनका कोड नंबर है 0062, थोड़ा सा जजेस की जानिब बढ़ेंगे। और फवाद भाई थोड़ा सा ये बताते चलिए कि पिछले सीज़न में भी ये बच्ची आई थी और आपने सुना भी था, जैसा कि आपने कहा कि इनकी आवाज़ तो प्यारी है लेकिन इनको अपने सुर्स पर जो है अबूर हासिल नहीं है।
تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان بچوں نے پورا سال محنت بھی کی ہے، جیسے وہ بتا رہی ہیں اکیڈمی میں رہنمائی بھی حاصل کرتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سر پختہ نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کے سر جو ہیں وہ پختہ ہو سکیں؟ میرا جہاں تک اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس نعت کے حوالے سے یا جو انداز انہوں نے آج پڑھا اس حوالے سے شاید پریکٹس نہ رہی ہو ان کی، میں بھی کہ انہوں نے وہ نعتیں پڑھی ہوں جو محافل میں پڑھی جاتی ہیں یا ریگولر روٹین میں انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہو، لیکن انہوں نے اپنی آواز پہ شاید اتنی توجہ نہیں دی. انہوں نے اپنی مصروفیت بے شک رکھی ہوگی لیکن وہ پریکٹس نہیں رہی ہوگی جس کی ان کو ضرورت تھی. فواد بھائی میرے خیال سے ایک اور بات، میں سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے اور ایک ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے. جو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے اس کو تو میرے خیال سے بنسبت اس کے جو گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتا بنسبت اس کے اس کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتے وہ تھوڑا مطلب ان کو اگر جو اللہ کی طرف سے جن کو سر عطا کیا ہوا ہوتا ہے ان کو 2 گھنٹے کی اگر ٹریننگ کی ضرورت یا پریکٹس کی، تو جو نہیں ہوتے ان کو 4 گھنٹے کی پریکٹس کی دیکھیں گاڈ گفٹڈ ان کی طرف جو ہے نا، ان کو جو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے وہ ان کو آواز کی صورت میں ملا ہے. باقی آپ نے اس کو جتنا پریکٹس کریں گی اتنی خوبصورت ہوتی جائے گی، اتنے اچھے سر اور اتنی پختہ آواز نکلے گی. یہاں تھوڑی سی ایک بات میں مینشن کرتا چلوں کہ بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ جی ہم 3-3 4-4 گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں اور پھر بھی ہم اس طرح نہیں پڑھ پا رہے. بات پریکٹس کے ساتھ دل جوئی کی ہوتی ہے. بے شک، یہ بھی میں بات کرنے والا تھا. آپ 10 گھنٹے پریکٹس کریں لیکن آپ اس توجہ سے اس کیفیت سے پریکٹس نہیں کریں گے، آپ اس سر کو اس چیز کو نہیں پکڑ پائیں گے. اور اگر آپ آدھا گھنٹہ پریکٹس کریں گے اور جم کے کریں گے دل سے، تو وہ 10 گھنٹے کی پریکٹس آدھے گھنٹے پہ بھاری ہوگی. جیسا کہ ناظرین ہمیں یاد ہے جب ہم اکیڈمیز میں پڑھتے تھے تو محترم نیازی بھائی، فواد بھائی جب بھی یہ میں پڑھاتے تھے تو عموماً ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا جتنا بھی گروپ تھا وہ ہم آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ایک مرتبہ پڑھتے تھے تو سیکنڈ ٹائم پہ ہم سب آپس میں کمپٹیشن کر کے اس کو اچھے سے اچھا پڑھ کے سنانے کی کوشش کرتے تھے. ایک دل جوئی ہوتی تھی، ایک شوق ہوتا تھا کہ ہم بیسٹ پڑھیں، تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. اور الحمدللہ جب بھی کسی کمپٹیشن میں جاتے تھے تو الحمدللہ ہماری ہی اکیڈمی جو تھی سر فہرست ہوتی تھی اور الحمدللہ سب انعامات ہم لے کے آتے تھے. ایک چھوٹی سی وجہ مجھے یہ بھی نظر آتی ہے کہ بعض بچے یا بچیاں پورا سال تو محافلوں کے کلام پڑھتی ہیں اور اس کو دلجوئی سے پڑھتی رہتی ہے، لیکن جب کمپٹیشن آتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ مجھے اس کمپٹیشن میں جانا چاہیے، اور اس کمپٹیشن میں جا کے وہ سمجھتی ہیں شاید میری محافلوں کی جو ریاضت ہے وہ میری اس میں کام آ جائے گی. تو کیا وہ محافلوں کی جو ریاضت ہوتی ہے وہ اس میں کام آتی ہے کہ نہیں؟ یہ تھوڑا سا مختصر بتائیے. دیکھیں میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ 3 طرح کا پڑھنا ہوتا ہے. ایک محافل کا انداز ہوتا ہے، ایک مقابلے کا ہوتا ہے اور ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا ہوتا ہے. تو بس وہی بات میری کہ محفل کے انداز کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اتنی توجہ نہیں ہوتی، آواز خراب ہو گئی. آپ اگر کمپٹیشن میں پڑھیں گے تو اس کو اس حوالے سے پہلے پریکٹس کریں گے. جی ہاں، محفل میں آپ پڑھیں، آپ کی آواز خراب ہو گئی، سر نیچے لیا اوپر لیا، کوئی ایشو نہیں، لیکن مقابلے کے لیے پھر پراپر پریکٹس. جی ناظرین آپ نے سنا، بہت ہی اچھی گفتگو، ہمارے بچوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے والی ٹیکنیکل گفتگو، لیکن ہم مزید بھی اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے سنا کہ ہمارے جو ججز ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کی اصلاح فرمائی. چلتے ہیں اپنے تھرڈ کنٹیسٹنٹ کی جانب جن کا نام ہے زینب زیب. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0063 اور ان کا تعلق ہے پشاور سے. دیکھتے ہیں کس تیاری کے ساتھ آئی ہیں اور کیا یہ ہمارے ججز کو متاثر کر پاتی ہیں یا نہیں. سنتے ہیں زینب کا انداز بیان. زلفے سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کوئی چاند کو تک
تکتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زینب زیب صاحبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی پیارے انداز میں بہت سنبھل کے پڑھ رہی تھی. دیکھتے ہیں کہ ججز کیا کہتے ہیں. جی فواد بھائی. جی بچی نے اپنی عمر کے حساب سے تو اچھا پڑھا. تلفظ کی تو کوئی ایسی غلطی نہیں نظر آئی. البتہ وہی بات جو حسنہ رحمان کے پڑھنے میں تھی کہ ان کے پڑھنے میں ابھی پختگی نظر نہیں آ رہی. بہرحال یہ پختگی آئے گی آپ کی پریکٹس سے, ٹھیک ہے. اور ایک بات میں آپ کو بھی کہہ دوں, اور حسنہ رحمان نے جیسے پڑھا انترے میں, اور آواز جو ہے آپ لوگوں کی اس رینج تک نہیں جا سکی, اور آواز جو ہے اس کو سلپ کہوں گا میں کہ آواز جو سلپ ہوتی ہے آپ کی, اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھنے والے بچے جو ہیں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, آواز یا بلاسٹ ہو جاتی ہے یا سلپ ہو جاتی ہے, تو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا, اور وہ آئندہ کے لیے اپنی آواز کو مزید جو ہے نیچے لے جاتے ہیں, اس کو دبا دیتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اس چیز کو جو ہے بالکل بھی پریشر میں نہیں لینا, ٹھیک ہے. یہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بہتر ہو جائے گی, اور یہ جو آواز کا سلپ ہونا یا بلاسٹ ہونا یہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, کمزوری ہے, جو کہ انشاءاللہ آپ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوگی. باقی اس کے علاوہ تلفظ کا میں نے بتایا کہ کوئی غلطی نہیں تھی. آواز آپ کی بھی پیاری ہے ماشاءاللہ. پریکٹس جاری رکھیں, اور جو کمزوریاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پریکٹس کیا کریں. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی زینب نے اچھا پڑھا. جیسے کہ تیاری کر کے آئی تھی, انہوں نے اپنے کلام کو خوبصورت انداز سے پیش کیا. لیکن جیسے کہ فواد بھائی بتا رہے تھے کمی بیشی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ انہوں نے جب سٹارٹ میں پڑھا اے حلیمہ, تو مجھے سمجھ نہیں آیا لفظ. پڑھا انہوں نے ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنا واضح نہیں تھا کہ سمجھ آتا. اس کے بعد جب دوسری دفعہ انہوں نے پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ انہوں نے لفظ کہا اے حلیمہ. تو ماشاءاللہ پڑھا اچھا ہے, لیکن انہیں ابھی تھوڑی محنت کی, پریکٹس کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے کلام پہ پریکٹس کریں اور اپنی سر کو, آواز کو سمجھ کے پریکٹس کریں کہ میں نے کہاں تک آواز کو لے کے جانا ہے, بلا جھجک لے کے جانا ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت اچھا پڑھیں گی انشاءاللہ. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سر کا ایلیمنٹ ہے وہ ان میں ہے, بہت خوبصورت طریقے سے ہے. جہاں تک آواز کی بات ہے, ان کی آواز بھی کچھ قدرے ڈیفرنٹ سی ہے, خوبصورت آواز ہے بالکل. ان کو جو صرف فقط جس چیز کی ضرورت ہے وہ ریاضت ہے, بار بار پڑھنا ہے,
اور اپنے الفاظ پر. نیازی بھائی نے بہت خوبصورت پوائنٹ آؤٹ کیا, جو آپ نے بالکل پہلی دفعہ حلیمہ سمجھ نہیں آیا, جیسا آپ بول رہی ہیں خلیفہ یا کچھ بھی, اسی طرح ہمارے کانوں دوسری دفعہ پہ وہ واضح ہوا. الفاظ پہ کام کریں, سر میں آپ آلریڈی ہیں, آواز آپ کی آلریڈی خوبصورت ہے, صرف بار بار اس کا پڑھنا, بار بار پریکٹس کرنا. اور فواد بھائی والی بات آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا, اس کو کمزوری نہیں سمجھیے گا, اس پہ آپ جتنا پریکٹس کریں گے آپ کا گلا کھلتا جائے گا. باقی آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. جواد بھائی ایک بات تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے اب تک جتنے بھی پروگرامز ہیں بچے بھی آئے ہیں اور بچیاں بھی آئی ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ججمنٹ کے حوالے سے آپ کو کس میں زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں؟ ججمنٹ بچیوں کی کیونکہ میل وائسز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے طرح کی ہوتی ہیں. بالکل. مسئلہ ہمیں فیمیل وائس میں آتا ہے سیکنڈ راؤنڈ میں اسپیشلی ہم جب ٹاسک دیتے ہیں تو ان کا ووکل اور ہمارا ووکل میچ نہیں کرتا, تو وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تب ہم جب بھی ہم کوئی ٹاسک دیتے ہیں تو جب وہ نعت ختم ہوتی ہے ہم آپس میں تینوں ججز بڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں, اسکیل میچ کس قدر ہوا, پتہ تو لگ جاتا ہے کہ میچ ہوا یا نہیں, کس قدر ہوا, کتنے پوائنٹ سے ہوا, تو وہ ہم عموماً ڈسکس کرتے رہتے ہیں. بالکل. تو ناظرین آپ سن رہے تھے زینب زیب صاحبہ کو, جن کا تعلق پشاور سے ہے. کوڈ نمبر ہے 0063. رات 12 تک واٹس ایپ نمبر ہمارا اوپن رہے گا. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اس کے ساتھ ہماری اس پہلے راؤنڈ کی لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے زینب نیاز محمد. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0064 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں یہ کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں, سنتے ہیں ان کا انداز بیان. جی بسم اللہ. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں, ان کا مدحہ سرا خالق نوا, وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں, ان کے دامن سے وابستہ میری نجات, ان پہ قربان میری حیات و ممات, ان کے دامن سے وابستہ میری نجات, ان پہ قربان میری حیات و ممات. میں گناہگار وہ شافعی آسیاں بکسوں کی ماں, وہ کہاں میں کہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. ماشاءاللہ. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہید و سرا وہ کہاں میں کہاں. بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا زینب نیاز محمد جو ہیں ججز کی حمایت حاصل کر پائی ہیں کہ نہیں. جی نیازی بھی. ماشاءاللہ جی, زینب نے بہت خوبصورت کلام علامہ سید ریاض الدین سہروردی صاحب کا لکھا ہوا, جسے کہ فصیح الدین سہروردی صاحب نے پڑھا اور شہرت کی بلندیوں پہ یہ کلام پہنچا. انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اسے پڑھا, بہت ٹھہر ٹھہر کے, بہت اچھے طریقے سے,
اور سب سے خوبصورت بات اس کی کہ ان کی اپنی لینگویج جو ہے وہ پشتو ہے. اچھا. لیکن انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے اردو کی ادائیگی کی, محسوس ہی نہیں ہو رہا, گمان محسوس ہی نہیں ہوا, گمان ہی نہیں ہوا کہ ان کی لینگویج میں الفاظ میں وہ جو ایک ٹھہراؤ سا آئے گا, وہ جو ادائیگی میں فرق آتا ہے وہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واقعی بہت اچھی پرفارمنس دی اور کوئی ایسی میجر غلطی نہیں کی جو کہ ہونی چاہیے. آگے میرے ججز مزید بتائیں گے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرے لحاظ سے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی. جی فواد بھائی. جی بالکل, انہوں نے جو پڑھا اپنے حساب سے بہت اچھا کلام چوز کیا, سروں کے حساب سے بھی محتاط رہیں اور آواز کے حساب سے بھی محتاط رہیں. گو کہ انترا جو تھا وہ اس سے آپ مزید اوپر اٹھان اس کی جو ہے اس کو پڑھ سکتی تھیں, جیسا کہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, ان کے دامن سے وابستہ میری نجات, ان پہ قربان میری حیات و ممات, ان کے دامن سے میری نجات, ان پہ قربان میری حیات و ممات. ٹھیک ہے, یہ ایک مزید آپ اس کو بہتر کر سکتی تھی. آپ کی آواز میں کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو مزید اٹھان دے سکیں. بہت اچھا پڑھا آپ نے, کوئی ایسی میجر غلطی نہیں کی. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر کلام میں سر لے کے آئیں, گو کہ ان میں اتنے زیادہ ان کے پختہ سر نہیں ہیں, باوجود اس کے انہوں نے اس کلام کو مطلب اس کلام کے پڑھنے کا حق ادا کیا. زیادہ سروں کو نہ لگا کے کچھ جگہوں پہ ہی جگہ بنا کے انہوں نے خوبصورت پڑھا جو کانوں کو اچھا لگا. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کلام کو بار بار پڑھا, بار بار اس پہ پریکٹس کی, تو میرے خیال سے تو انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا. ہر جگہ سر لازمی نہیں ہوتے, وہ انہوں نے پروف کیا. ایک روانگی کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے پڑھا اور جو بہت خوبصورت لگا. ان کی آواز میں واقعی میں بہت جگہ ہے, لیکن ان کو جتنا نارمل لگا انہوں نے اتنا ہی اٹھایا. میری نظر میں میری کانوں کو جو احساس ہوا بہت اچھا ہوا, بہت خوبصورت آپ نے پڑھا. اگر آپ نے اسی طرح خوبصورت 2 راؤنڈز میں پڑھا تو انشاءاللہ آپ ضرور ٹف ٹائم دیں گی انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے زینب نیاز محمد کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0064 اور ان کا تعلق پشاور سے ہے. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں, زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجئے. اور اسی کے ساتھ پہلا راؤنڈ کا ہوا اختتام. سیکنڈ راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز, اور اپنے تمام کنٹسٹنٹ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ججز کی جانب سے دیا جائے گا ایک ٹاسک جو کہ ہوگا 27 کی صورت میں, اور آپ نے آگے اسی اسکیل میں انترا پک کر کے پڑھنا ہوگا. جو جتنا زیادہ خوبصورت انداز میں پڑھے گا اس کو اتنے ہی زیادہ نمبر دیے جائیں گے. تو سب سے پہلے آ رہی ہیں مشال طارق صاحبہ, جن کا کوڈ نمبر ہے 0061, پشاور سے ان کا تعلق ہے, اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم فواد جہانزیب صابری صاحب. اے رسول امین خاتم المرسلین, اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملے اوصاف سے
قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملے صاف سے خود سجایا تجھے اے زل کے حسین اے ابد کے حسین اے زل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین. جی فواد بھائی ماشاءاللہ اسکیل بھی بھرپور انداز میں آپ نے پک کیا اور پھر اپنی آواز کی پوری فورس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کلام کی ادائیگی کی. بہت اچھا پڑھا آپ نے. سوائے تلفظ کے جو آپ نے سانس میں لفظوں کو توڑا, کوشش کیجیے گا کہ آگے اس چیز پہ آپ توجہ رکھیں. آپ نے بہت اچھا پڑھا. میری طرف سے 9 نمبر. نیازی بھائی ماشاءاللہ انہوں نے جی بہت اچھا اسکیل پک کیا اور اپنی بھرپور آواز کا استعمال کیا. تھوڑا سا 1-2 جگہ پہ ان سے الفاظ تھوڑا مس ہوئے, ان کی ادائیگی تھوڑا ٹھیک سے نہیں تھی. پھر بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میری طرف سے انہیں 8 نمبر. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ان کی پرفارمنس بہت اچھی لگی. اسکیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی اس کو انترے میں کافی خوبصورت طریقے سے رینج کو برقرار رکھا. میری طرف سے ان کے لیے 9 نمبر. ماشاءاللہ آج تو بہت سارے نمبر مشال طارق صاحبہ نے حاصل کر لیے ہیں. اب اس کے بعد باری ہے حسنہ ریمان کی, جس کا کوڈ نمبر ہے 0062 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے, اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم نیازی بھائی. اور دیکھتے ہیں کیا یہ اپنے ٹاسک کو کمپلیٹلی نبھا پائے گی اور کیا مشال طارق سے زیادہ نمبر حاصل کر پائے گی کہ نہیں. سنتے ہیں حسنہ ریمان صاحب. میری الفت مدینے سے ہے اس لیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ. جی آپ نے سنا حسنہ رحمان کو. دیکھتے ہیں کہ نیازی بھائی کے دیے ہوئے ٹاسک پہ کس حد تک یہ پورا اتری ہیں. چلتے ہیں نیازی بھائی کی جانب. ماشاءاللہ جی انہوں نے ٹاسک تو بخوبی نبھایا. جو اسکیل تھا انہوں نے اسے پک کیا, لیکن تھوڑا سا ان سے یہ میں کہوں گا کہ یہ غلطی کرتی نہیں کہ یہ تھوڑا ادائیگی جو ہے وہ جلدی آپ کرتی نہیں. تھوڑا سا اگر اس میں آپ تھوڑا ٹھہراؤ لے کے آتی تو یہ اور خوبصورت ہوتا. پھر بھی میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو 8 نمبر دیتا ہوں. جی فواد بھائی. جی بالکل. اسکیل تو انہوں نے پک کیا. بہرحال اس کے بعد ان کا ٹیمپو تھوڑا تیز تھا, تھوڑی جلدی میں پڑھ رہی تھیں. اور دوسرا مجھے شروع پہ ایک لفظ سمجھ نہیں آیا, پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, تو وہ خطرہ کا لفظ جو ہے وہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا تھا. بہرحال پھر میں نے دوبارہ پوچھا. میری طرف سے آپ کے لیے 7 نمبر.
جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورت پڑھا، انہوں نے اسکیل بھی پک کیا، گو کہ جو غلطیاں بتائی گئی یہ واقعی ٹھیک ہیں، بالکل آپ ان غلطیوں پہ توجہ دیں. ٹیمپو آپ کا بڑا تیز تھا، پھر بھی میں آپ کو 8 نمبر دیتا ہوں. جی ناظرین، آپ نے سنا حسنہ رحمان کو، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0062 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں، زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اس کے ساتھ ہماری نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں زینب زیب، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0063، ان کا تعلق ہے پشاور سے، اور ان کو ٹاسک دینے کے لیے چلتے ہیں محترم محمد چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب. فواد بھائی کی جانب ٹاسک جو ہے میں چاہوں گا کہ جواد بھائی جو ہے وہ اس بار دیں. تو جواد بھائی آپ ٹاسک دیجیے گا. جی بہت مہربانی. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. گھر جو ملے شہر سرکار میں، گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی پھر حسن پھر حسین، فاطمہ علی پھر حسن پھر حسین، فاطمہ علی پھر حسن پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات. بے دم یہی تو پہنچ گئے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا کلام کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور اس کا ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ وقت آخر بھی ہو اور آقا ہو سامنے تو پھر اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ جو جواد بھائی نے ٹاسک دیا تھا کیا وہ زینب زیب نے کمپلیٹ کیا ہے کہ نہیں. جی بالکل 19-20 کا فرق تھا، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میل اور فیمیل کی وائسز میں تھوڑا ڈفرینس ہوا، وہ مجھے بھی بھگتنا پڑا، وہ ان کو بھی بھگتنا ہوتا ہے اور فواد بھائی کو بھی بہت بھگتنا پڑا لیکن الحمدللہ آسانی سے ہو ٹاسک دیا تو آپ کی جانب سے ہی تھا. بالکل. تو اس لیے میں اس بچی کو بہت پیارا پڑتی ہے، حوصلہ افزائی کے لیے میں تھوڑا سا مزاحیہ سی بات ہے، کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو. ہاں بالکل. تو میں ان کو اسی لیے ان کو انعام کے طور پر 8 نمبر دیتا ہوں. ماشاءاللہ. جی فواد بھائی. اور انہوں نے 8 نمبر آپ کہنے والے میں نے تو نہیں کیا تھا. نہیں، ایسا ہے کہ وہ ایک لاسٹ سیزن میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ٹاسک انہوں نے دیا تھا اور پھر میں نے ان کا 1 نمبر کاٹا تھا اس بات میں. تو آج بھی میں ان کا 1 نمبر کاٹوں گا کیونکہ وہ بچی کے بعد انہوں نے جو اسکیل لیا وہ اوپر لے لیا، بہت اوپر لے لیا. تو جواد بھائی کا 1 نمبر کٹے گا. تو جو انہوں نے 8 نمبر دیے میں اس میں سے 1 نمبر کاٹ کے 7 نمبر دوں گا. بہرحال میں نے دینے 6 نمبر تھے، میں یہ وضاحت کر دوں. 1 نمبر زیادہ میں اس بچی کو دے رہا ہوں کہ مجھے اس کے پڑھنے میں، اس کے گلے میں جو سر ہے وہ ایک ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے کہ اپنی ایک جگہ بناتا ہے اس کا گلا سر میں، خود بخود ایک جگہ جو ہے نا سر جو ہے اپنی جگہ بنا لیتا ہے. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو 1 نمبر اضافی اس لیے دیا کہ آپ اس پہ بھرپور پریکٹس کریں، بھرپور توجہ دیں، انشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھیں گی. بالکل. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی زینب نے بہت اچھا پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یہ اس اسٹیج پہ آ کے بلا جھجک اعتماد کے ساتھ پڑھتی ہیں اور اتنا اچھی پرفارمنس پیش کرتی ہیں. میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو 8 نمبر دیتا ہوں. ان کو تو آپ نے 8 نمبر دے دیے. یہ بتائیں فواد بھائی کو اور جواد کو کتنے نمبر دینے ہیں؟ وہ پھر ان سے بعد میں بات کریں گے. اصل میں مجھے لگتا ہے کلام بہت خوبصورت ہے تو جواد بھائی شاید ایموشنل ہو گئے تھے. جی بالکل. یہ کیفیت کچھ ایسی بن جاتی ہے پھر انسان کا. دیکھیں نعت خوان جو ہوتا ہے نا، عموماً آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بے دھڑک پڑھ لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک نعت خوان بیٹھا ہو اور دوسرا نعت خوان پڑھ رہا ہو. جیسے بھی ججز ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جیسے اگر یہ بچے غلطی کرتے ہیں تو ججز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ بہت وہ ان کو کیا کہتے ہیں بڑے کوڑ دے بھائی ہوتے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب وہ اختتام ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں اپنا حصہ ایڈ کروں، اپنی حاضری پیش کروں. بالکل. فیصل بھائی اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ اپنی لاسٹ جو کنٹیسٹنٹ ہے ان کو بلائیں، یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور جلدی سے چلتے ہیں اپنے لاسٹ کنٹیسٹنٹ زینب نیاز محمد جن کا کوڈ نمبر ہے 0064 پشاور سے ان کا تعلق ہے. ان کو ٹاس دے رہے ہیں محترم فواد جان زیب صابری صاحب. جی بسم اللہ. جی بالکل. انہوں نے فرسٹ راؤنڈ میں چونکہ سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہمیں سنایا، تو میری ایک اپنی کوشش ہوتی ہے کہ جو بچہ جس ثنا خاں کو زیادہ سنتا ہے میں اس کو اسی کی پڑھی ہوئی کوئی نعت جو ہے ٹاسک میں دوں. تو ان کو میں انہی کی پڑھی ہوئی ایک اور نعت شریف وہ ٹاسک میں دینا چاہوں گا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھا
رنگ کی کچھ رنگت ہم پر بھی چڑھا جانا ہے، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے ٹاسک نبھایا۔ چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب، جی بتائیے۔ جی بالکل، ان کو جو ہم بینیفٹ دیتے ہیں وائسز کا، میل فیمیل کا، تو انہوں نے اسکیل پک کیا ہے، اور باقی رہی پڑھنے کی بات تو جیسے پہلے راؤنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سروں کو اوپر کی جو سر ہیں اوپر کے ان کو بھی آپ ٹچ کریں تاکہ آپ کی آواز مزید نکھر کے آئے۔ بہرحال میری طرف سے آپ کے لیے 8 نمبر ہیں۔ جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی انہوں نے بہت اچھا پڑھا، لیکن میں نے تھوڑی سی ان کی غلطی کی طرف متوجہ کراؤں گا کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے، اگر یہ غلطی نہ کرتی تو میں نے آج پورے نمبر دیتا، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی، اسکیل بھی بہت اچھا کیا، صرف ان کا جو ٹیمپو تھا وہ تھوڑا تیز تھا، اس نعت کے اس حوالے سے نہیں تھا جیسے کہ ہونا چاہیے۔ جیسے انہوں نے نعت شروع کی، عشق نبی میرے، اگر یہ اس ٹھہراؤ سے پڑھتی تو میں نے ضرور پورے نمبر دیتا۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے 8 نمبر دیتا ہوں۔ جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ان کا تھوڑا سا ٹیمپو تیز تھا، باقی انہوں نے خوبصورت پڑھا، ان کے آواز میں بہت زبردست سی ایک کھرچ سی ہے اور گاڈ گفٹڈ ہے، میں ان کو 8 نمبر دینا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ہوا سیکنڈ راؤنڈ کا بھی اختتام۔ آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تھی مشال طارق جن کا کوڈ نمبر ہے 0061، انہوں نے حاصل کیے ہیں 26 نمبر، اور اس کے ساتھ حسنہ رحمان جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0062 اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 23 نمبر، اور ان کے ساتھ ہیں زینب زیب جنہوں نے حاصل کیے ہیں 23 نمبر، اور سب سے آخر میں ہے زینب نیاز محمد، انہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر۔ اور اس طرح اس سیکنڈ راؤنڈ کو جو لیڈ کر رہی ہیں وہ ہے مشال طارق، اور کانٹے دار مقابلہ چل رہا ہے، ابھی تھرڈ راؤنڈ باقی ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ تو چلتے ہیں اپنے تمام پارٹیسپینٹ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تھرڈ راؤنڈ میں کچھ یوں ہے، جو کلام آپ کو دیا گیا ہے ہمارے محترم ججز کی جانب سے ایک اسائی پڑھی جائے گی جو آپ نے کلام بارہا سنا ہوگا، لیکن آپ نے اس کلام کے جو طرز ہے اس میں تھوڑی ویریشن ڈالنی ہے، تھوڑا کلاسیکل انگ ڈالنا ہے، اس کو تھوڑا سا مختلف کر کے پڑھنا ہے، جو جتنا زیادہ مختلف کر کے پڑھے گا اس کو اتنے ہی زیادہ ججز کی جانب سے نمبر دیے جائیں گے۔ تو آپ سب اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیے اور چلتے ہیں ججز کی جانب کے، ان میں سے کوئی بھی آج کے اس ٹاسک کا آغاز کرے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا ولال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام
مگر جو آخر مگر جو آخر میں آمنہ کا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو ہجرِ طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرِ طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ راؤنڈ بہت خوبصورت گیا, میرے خیال سے سارے ایکول گئے. اسپیشلی میں کچھ کہنا چاہوں گا, مشال طارق نے بہت خوبصورت پڑھا. اسی طرح اگر ان دوسرے نمبر پر اگر حسنہ میں سر کی کچھ کمی ہے, لیکن ان کی آواز کا بینیفٹ بہت خوبصورت, ان کی آواز ہر لفظ بہت کلیئر ہمیں سمجھ آ رہی تھی, تو بہت خوبصورت پڑھا. اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ اگر زینب آ جاتی ہیں تو زینب کا جو ٹھہراؤ تھا وہ کمال کا تھا. جواد بھائی جواد بھی آپ کی بات کو یہاں پہ روکتے ہیں, یہاں پہ مختصر سا ہوا ہے بریک کا ٹائم, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں انہوں نے بہت خوبصورت کلام, اپنی بہت خوبصورت حاضری پیش کی. چلتے ہیں ججز کے کمنٹس کی جانب. جی جواد بھائی آپ کچھ بتا رہے تھے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کنٹیسٹنٹ کو سر کی بینیفٹ ہوتا ہے, کسی کو اس کی آواز کا, کسی کو اس کے پڑھنے کے انداز کا, کسی کو اوورآل. تو میرے خیال سے ہر کنٹیسٹنٹ میں الگ الگ بات ہے. اگر مشال میں سر ہے تو حسنہ کی آواز بہت پیاری ہے, زینب ہر لحاظ سے خوبصورت پڑھتی ہیں, تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد زینب نیاز بھی بہت ٹھہراؤ اور خوبصورتی کے ساتھ, لیکن اس راؤنڈ میں اگر سب سے خوبصورت جنہوں نے پڑھا, ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا, وہ تھی زینب. تو تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سب کنٹیسٹنٹ کو 9 نمبر دیتا ہوں, تمام کے لیے 9 نمبر. جی
جی جیسا کہ جواد بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ سبھی نے اچھا پڑھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چاروں جو ہیں چونکہ ایک ہی اکیڈمی سے ہیں تو ایک سٹنگ میں سب کا آپس میں ایک ہم آہنگی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے واقفیت بھی ہوتی ہے, تو سب نے اچھا پڑھا, سب برابر تھے. میں صرف مختصراً یہ کہوں گا کہ زینب زیب جو ہے 3rd نمبر پہ, انہوں نے میرے خیال میں باقیوں کی نسبت قدرے بہتر پڑا, اور اس کا بینیفٹ ان کو اسی آواز کا سر کا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے گلے میں ہے. باقی بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں, سریلی ہیں. میری طرف سے مشال طارق کو 8 نمبر ہیں, حسنہ رحمان کو بھی 8 نمبر ہیں, جبکہ زینب زیب کو جو ہے میری طرف سے 9 نمبر ہیں, اور ان کے بعد ہیں زینب نیاز, تو ان کو بھی میری طرف سے 8 نمبر ہیں. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی چاروں بچیوں نے بہت اچھا پڑھا, بہت خوبصورت جو انہیں ٹاس دیا گیا تھا انہوں نے بہت خوبصورتی سے انہیں نبھایا. لیکن وہ کہتے ہیں ایک آواز ایسی ہوتی ہے جو تھوڑا سا منفرد پیش کرتی ہے. بالکل. تو میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مشال کو 8 نمبر, حسنہ کو 8 نمبر, اور جس آواز نے تھوڑا سا چینج دکھایا زینب کو میں 9 نمبر, اور زینب نیاز کو 8 نمبر. جی ناظرین, آپ نے سنا 3rd راؤنڈ اور ججز کے کمنٹس جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سب نے منفرد انداز میں پڑھا, بہت احسن طریقے سے پڑھا, اور نمبر بھی جو ہیں وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اتنے نہیں ہیں, اتار چڑھاؤ اتنا نہیں ہے. بالکل. اور فیصل بھائی ہمارے پروگرام کا ٹائم کیونکہ بالکل شارٹ رہ گیا, تو ہم رزلٹ کی طرف چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے مشال طارق نے حاصل کیے ہیں 25 نمبر, اور ان کے ساتھ حسنہ رحمان انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں 25 نمبر. ان کے ساتھ زینب زیب نے حاصل کیے 27 نمبر, اور سب سے آخر میں زینب نیاز محمد نے بھی حاصل کیے ہیں 25 نمبر. اور کانٹے دار مقابلہ چل رہا ہے, رات 12 تک ہمارے ووٹنگ لائن اوپن رہے گی, ابھی فیصلہ باقی ہے, آپ کے ووٹ سے فیصلہ کیا جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ اپنے پسندیدہ ثنا خان صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ بھیجیے اور پھر سے دیکھنے سننے کا موقع حاصل کیجیے. اسی کے ساتھ ہماری نشریات کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل نئے چہروں اور نئی آوازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.